حضرت حارث کو اپنے گھر کی ذمہ داریاں دی تھی اور انہیں یہ اجازت نہیں دی تھی یا بھول گیا تھا کہ وہ میرے گھر سے کچھ کھائیں اور پیئیں، تو وہ جب تک میرے گھر میں رہے تو انہوں کچھ کھانا پینا ضروری نہ سمجھا اور اپنی صحت انہوں نے خراب کر لی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نمبر سورہ نور کی 58 تا 61 نازل فرمائی اور بے تکلفی کا خاتمہ فرما دیا۔ اسی کی بات گزشتہ نشست میں ہم نے او ما ملکتم مفاتحہ، اور یا ان گھروں سے کھاؤ جن کی چابیاں تمہارے پاس ہیں۔ اس کے آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے او بیوت صدیقکم، یعنی کھاؤ پیو یا اپنے مخلص دوستوں کے گھروں سے کھاؤ، کہ اگر دوستی میں خلوص ہو تو وہ اکثر معاملات میں رشتہ داری میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہاں پر شریعت اور دوست سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ اسے شرعی حدود کی پابندی کرتے ہوئے ایک دوسرے کے گھر سے بلا تکلف کھانے پینے کی اجازت ہے۔ یعنی شرعی حدود وہی حدود ہیں کہ محرم نامحرم کی پابندی اس پر عائد کی جائے کہ آپ کس کے سامنے جا سکتے ہیں، کس کے سامنے نہیں جا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے دوست کے ساتھ یہ معاملہ کر دیا کہ آپ محرم نامحرم کسی کا بھی خیال نہ کرے، ہماری دوستی اس قدر ہے جس طرح ہمارا معاملہ ہمارے سگے بھائی کی طرح ہے، تو یہ غلط ہے، یہ حرام ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے منع فرمایا۔ دوست کے گھروں سے کھانے کی اجازت ہے لیکن شرعی حدود میں رہتے ہوئے۔ جن لوگوں کو ایک دوسرے کے گھروں سے کھانے کی اجازت دی گئی ہے انہیں یہ بھی اختیار دیا گیا ہے کہ ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، یعنی سب مل کر کھائیں یا علیحدہ علیحدہ کھائیں۔ مل کر کھانے کی صورت میں محرم و غیر محرم کی پابندی اپنی جگہ رہے گی، یعنی جن مرد عورت کا ایک دوسرے سے پردہ کرنا لازمی ہے وہ بہرحال علیحدہ علیحدہ کھائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مل جل کر کھانے میں برکت رکھی گئی تو محرم غیر محرم ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگے، جیسے کہ آج کل ہماری شادیوں میں رواج ہو گیا ہے کہ ہم نے بفر سسٹم کر دیا، مرد عورت کا اختلاط ہو گیا، مرد بھی اسی جگہ سے کھا رہا ہے، عورت بھی اسی جگہ سے کھا رہی ہے، ہم نے کمبائنڈ اسٹڈی کر دی، مرد بھی اسی کلاس میں پڑھ رہا ہے، عورت بھی اسی کلاس میں پڑھ رہی ہے۔ تو ان تمام باتوں کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے کہ شریعت کہتی ہے آپ علیحدہ علیحدہ کھائیں۔ مل جل کر کھانے میں سنت ہے لیکن ان کے لیے سنت ہے، ان کے لیے برکت ہے جس کی شریعت نے جن کو اجازت دی ہے۔ ایک ساتھ کھانے کی اجازت ہے لیکن ان کی بیویاں ان کے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہو سکتی، کہ شوہر کا دوست چاہے بھائی ہی کی طرح ہو، محرم چاہے بھائی ہی کی طرح ہو، محرم نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہم نے کسی دوست کو بھائی کے درجہ دے دیا تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری بیوی اگر ہمارے چھوٹے بھائی کے سامنے آ سکتی ہے تو اب ہمارے منہ بولے بھائی کے دوست کے سامنے بھی آ سکتی ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھا پی سکتی ہے، اس کے سامنے آ جا سکتی ہے۔ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اسی طرح آج کل دعوتوں وغیرہ میں مرد و عورت کے ایک جگہ پر کھانے کا جو رواج ہے وہ بھی جائز نہیں ہے، کہ اس صورت میں غیر محرم مرد و عورت کا اختلاط ہوتا، بے پردگی ہوتی ہے، زیب و زینت کی نمائش ہوتی ہے، نظر بازی ہوتی ہے، اور یہ سب چیزیں حرام ہیں، جیسا کہ ہم نے گزشتہ نشست میں یہ جانا تھا۔ ساتھ کھانا کھانا بہت ہی نعمتوں کا حامل ہے، بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی اللہ کی ہمیں یہ توفیق ہے کہ کھانا دعوتوں کا ہو یا روزمرہ گھر کا، اگرچہ اس کے لیے اختیار ہے کہ مل کر ایک ساتھ کھایا جائے یا علیحدہ علیحدہ اپنے اوقات کے مطابق کھایا جائے، لیکن افضل یہ ہے کہ سب لوگ مل کر ساتھ کھائیں، کہ اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، برکت کا ذریعہ ہے،
جیسا کہ وحش ابن حرب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام سے بعض صحابہ نے شکایت کی، ہم کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے یعنی پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شاید تم لوگ الگ الگ کھانا کھاتے ہو، تو عرض کرنے لگے جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاجتمعوا علی طعامکم واذکروا اسم اللہ بیارک لکم، یعنی جمع ہو کر اور بسم اللہ کہہ کر کھانا کھایا کرو، تمہیں برکت دی جائے گی، یعنی سیر بھی ہو جاؤ گے اور کھانے میں برکت بھی حاصل ہوگی۔ تو یہ مل کر کھانا کھانے کی برکت ہے کہ آپ کا پیٹ بھی بھرے گا اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کھانوں میں برکت اور رحمت پیدا کر دی جائے گی۔ اسی طرح ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کلوا جمیعا ولا تفرقوا فإن البرکۃ مع الجماع، یعنی مل کر کھایا کرو، الگ الگ نہ کھاؤ کیونکہ برکت جماعت کے ساتھ ہے، بس مل کر کھانا سنت ہے، ذریعہ برکت ہے۔ عام طور پر گھروں میں روزمرہ کے کھانے کے لیے کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا، جس کا دل جب چاہتا ہے کھاتا رہتا ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ گھر والے ایک دوسرے کا انتظار کریں اور جب گھر کے سب لوگ جمع ہو جائیں تو ایک جگہ کھانا لگایا جائے، سب مل کر کھائیں۔ اللہ کو حتیٰ کہ ایک پلیٹ میں کئی مل کر کھائیں، کھانے سے فارغ ہو کر سب مل کر اللہ کا شکر ادا کریں، فراخی رزق کی دعا کریں۔ اللہ کو محبت و الفت کا یہ مظاہرہ بے حد پسند آتا ہے، لہذا وہ کرم فرماتا ہے اور برکت عطا فرماتا ہے، رزق میں فراخی عطا فرماتا ہے، کھانا زیادہ کھایا جاتا ہے، خوب سیر ہو کر کھایا جاتا ہے، طبیعت پر فرحت کا احساس ہوتا ہے، نیز یہ کھانے کے شرعی آداب کی تربیت کا ذریعہ بھی ہے کہ انسان مل کر کھانا کھائے۔ دن میں ایک وقت ایسا نکالے کہ سب لوگ مل کر ایک دوسرے کا انتظار کریں، جب ہر فرد آ جائے تو مل کر آپ کھانا کھائیں اور کھانے کے بعد جو آپ نے کھایا اس کا شکر ادا کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے کھانے کو قبول فرما اور اس میں مزید برکت عطا فرما۔ اس انداز کو اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے اور ہمارے کھانے میں برکتیں رحمتیں پیدا فرماتا ہے، اور جب لوگ مل کر اجتماعی طور پر دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اجتماعی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ ہم آئندہ نشست میں سیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آئیے اب بلا تاخیر حضرت کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں ہم سب کو درس قرآن سے نوازیں۔ آئیے رب کی بڑائی بیان کرتے ہوئے